وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا پھر سے کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب کبھی رزقو وہ دیے جائیں گے منہا ان سے من ثمرتن کوئی پھل رزقن بطور رزق قالو وہ کہیں گے ہذا یہ الذی وہی ہے جو رزقنا دیے گئے ہم من قبل اس سے پہلے وَأُتُو اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے متشابہہ ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا ان میں ازواجن بیویاں ہوں گی مطہرتن نہایت پاکیزہ وہم اور وہ فیہا ان میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. وبشر اور خوشخبری دے دو. بشر بے شین رے. اصل میں بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو. بشر انسان کو اس کی کھال کی وجہ سے کہتے ہیں، اسکن کی وجہ سے. اسے چہرہ بشرا نہیں کہتے ہیں اردو میں بھی. اور آدم کو بھی آدم اسی لیے کہتے ہیں کہ ادم کھال کو کہتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو اسکن ہے وہ باقی سارے جانوروں سے مختلف ہے. تو بشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دے دو. تو خوشخبری پا کر انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پہ آتی ہے نا، اس کے اسکن پہ اس کا اثر ہوتا ہے نا. خوشی کا اثر دل کے بعد سب سے زیادہ کہاں پر ہوتا ہے؟ چہرے پر اور اسکن پر انسان کے. ٹھیک ہے، تو بشر خوشخبری دے دو، خوشی کی بات سنا دو. الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے. عملو کا روٹ کیا ہے؟ عین میم لام. الصالحات کا روٹ کیا ہے؟ صاد لام ہا. ٹھیک ہے جناب، اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ پیچھے آپ نے پڑھا ہو.
مصلحون. ان لہم بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، جنت کی جمع. اچھا جنت کا لفظ جو ہے نا یہ اسی روٹ سے ہے، جیم نون نون، جس سے جن ہے. ٹھیک، جن کا لفظ بھی اسی سے ہے. جن کس کو کہتے ہیں؟ یہ جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے نظر نہیں آتا. جن کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہو، جو ہمیں نظر نہ آئے. تو جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جس کا سایہ اتنا گھنا ہو کہ جس کی وجہ سے زمین نظر ہی نہ آئے. افریقہ کے جنگلات بعض آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ جس سے سورج کی روشنی زمین تک جاتی نہیں. تو جنت بھی ایسے ہی گھنے قسم کے درختوں پر مبنی ہے کہ جس کی زمین ڈھکی ہوئی ہے، یعنی اوپر سے آپ دیکھیں تو پورے کا پورا لش گرین، بہت ہی خوبصورت نظارہ. تو ایک باغ نہیں کئی باغ ہیں، تجری جاری ہیں. تجری کا روٹ ہے جیم رے، یہ جاری ہیں، بہتی ہیں. اصل میں تیزی سے چلنے کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے چلنا اور ایک ہوتا ہے تیز چلنا. بھاگنا جیسے ہوتا ہے نا، جرا بھاگنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو تجری یعنی تیز چلتا ہے، یعنی تیز تیز چلتا ہے ان کا پانی، ہے جو بھی اس کے اندر ہے. من تحتہا ان کے نیچے سے، من کا مطلب سے، تحت کہتے ہیں انڈر، نیچے. من تحتہا ان کے نیچے. یہ جو من تحت ہوتا ہے نا، کسی کے انڈر ہونا، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. فلاں شخص آپ کے انڈر ہے، اس کا کیا مطلب؟ ماتحت. ماتحت بھی تو کہتے ہیں نا، وہ کیوں کہتے ہیں ماتحت؟ انڈر ہے. اچھا جو انڈر ہوتا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بات ماننی پڑتی. کس کی؟ جس کے وہ انڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل جنت کی مرضی کے تحت ہوں گی. من تحتہا ان کی ملکیت میں ہوں گی، ان کے انڈر ہوں گی. کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یفجرونہا تفجیرا، جدھر جی چاہے گا ان کا اس کو ادھر نکال لے جائیں گے. دنیا کی نہریں تو جس روٹ پہ جا رہی ہیں آپ ان کا روٹ نہیں چینج کر سکتے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں موڑ سکتے، بہت ایفرٹ لگتی ہے اس میں. لیکن جنت کی نہریں ماتحت ہیں، آپ کے انڈر ہیں، جدھر چاہیں آپ ان کو موڑ لیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نیچے ہیں، یعنی ویسے بھی فزیکلی بھی نیچے کو بہ رہی. کبھی آپ نیاگرا فالز گئے ہوں اور اوپر اونچے ہوٹل سے آپ نے اس کے نیچے فالز کو دیکھا ہو. ایک تو ہے نا کہ فالز اوپر اور آپ نیچے، وہ اور نظارہ ہے. اور ایک آپ اوپر ہو اور فال نیچے ہو. اس سین کو یاد کیجئے اگر کبھی آپ نے اتنا وقت نکالا ہو کہ وہاں جا کر تھوڑا قدرت کا نظارہ دیکھیں. اور اگر اس آیت کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو ایک ٹرپ لگانا پڑے گا اور من تحتہا کو ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. من تحتہا کا کیا مطلب ہے؟ تو من تحتہا ان کا نیچے بہنا اور نیچے جاری ہونا. اچھا اسی طرح ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے محل میں آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا کپڑا اٹھا لیا، کیونکہ شیشے کے فرش کے نیچے پانی بہ رہا تھا. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میں پانی میں جا رہی ہوں، تو کپڑا اٹھا لیا. تحتہا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ وہ جدھر چاہیں نکال لیں، جہاں چاہیں لے جائیں، تو اس میں یہ کہ اس کے اوپر چل بھی رہے ہوں گے اور نیچے سے پانی کا نظارہ بھی ہو رہا ہوگا. یعنی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور اصل تو جنت کی حقیقت کیا ہے دیکھا ہی نہیں کسی نے، کوئی کیا بیان کرے گا اس کا. صرف جو بتایا گیا ہے یا جو انسان امیجن کر سکتا ہے اسی طرح اس کو لے کے چلتا ہے. لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ایک معنی کا دریا چھپا ہوا ہے. اس کے اندر جتنا بھی آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں تو من تحتہا الانہار، ان کے نیچے ہیں نہریں. انہار کا روٹ جو ہے وہ نون ہے رے ہے. نہر، نہر کا لفظ عربی میں دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی کو نالیاں نہیں مراد یہاں، بلکہ وسیع پیمانے پر. اور تھوڑا سا یہاں یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ جنت کی نہریں جو قرآن میں بیان ہوئی وہ 4 قسم کی ہوئی ہیں. ایک تو پانی کی نہریں، اور پانی ایسا کہ جس کا رنگ ذائقہ وغیرہ خراب نہ ہو. مما ان غیر آسن. دوسری شہد کی نہریں، من عسل مصفا، صاف شفاف شہد کی نہر. اور پھر وہ چلتا شہد، چلتا جائے، سٹل ساکن نہیں، کسی ایک جگہ پہ ڈرم بھر کے نہیں رکھا ہوا بلکہ فلوئنگ. تیسری قسم کی نہر من لبن، دودھ کی نہریں. اب کلرز بھی آپ دیکھیں، پانی کی نہر، شہد، اور شہد کے تو کئی رنگ ہوتے ہیں، شہد کی نہر، پھر دودھ کی نہر، اور پھر شراب کی نہریں بھی. نہر من خمر، شراب کی نہریں. لذت للشاربین، جن میں پینے والوں کے لیے بہت ہی لذت ہے اور ٹیسٹ ہے، اور اس میں پی کے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی طبیعت خراب ہوگی، نہ ہی کوئی نشہ آئے گا کسی کو. تو یہ 4 قسم کی نہروں کا ذکر ہے قرآن میں. تو تجری من تحتها الانہار، یہ ساری ان کی اپنی ملکیت میں ہوگی، جتنا جس سے جیسے چاہیں جب چاہیں پئیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو جاری چیز ہوتی ہے نا، اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہتا پانی ہوتا ہے نا، اس کے کئی رنگ بھی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تجری، یعنی کہ صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ نہریں ہوگی ان کے لیے، بلکہ کیا ہوگا؟ تجری، چلتی نہریں، ان کی ملکیت میں نہریں. اور پھر ان کے کئی رنگ. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لہریں اٹھتی ہیں چلتے پانی کی، ان کے اندر خود ایک حسن ہوتا ہے. کبھی آپ چلتے پانی کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو آپ وہاں سے ہٹنا نہ چاہیں گے، یعنی اس کا اپنا ہی ایک لطف ہے. کبھی کوئی گرتا پانی یا بہتا پانی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے، مگر آپ دیکھتے ہی جاتے ہیں، دیکھتے ہی جاتے ہیں. اس کے اپنے اندر ایک اٹریکشن بھی ہے، ایک خوبصورتی بھی ہے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا، کلما جب کبھی، رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، یعنی کھانے کو کچھ دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقن کوئی رزق. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہو کہ کبھی جیسے ڈائٹ کرتے ہیں صرف فروٹس کھاتے ہیں تو پیٹ نہیں بھرتا. تو اب یہ ثمرۃ سے مراد صرف فروٹس نہیں ہے، یاد رکھیے تمام چیزیں ہیں. اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو فروٹس کی بھی کئی قسمیں اور کئی رنگ اور پھر کئی ذائقے ان کے. اور اگر آپ کلر کو ہی دیکھیں اور ٹیکسچر کو دیکھیں، اور کوئی ڈرائی ہے تو کوئی جی کسی کے اندر جوس ہے اور لکوڈ ہے، اور کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کسی کے اندر کوئی خوشبو ہے، کچھ ذائقہ ہے. تو یہاں پر کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، بطور رزق جب ان کو کوئی بھی چیز دی جائے گی تو قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ایسی چیزیں تو ہمیں اس سے پہلے بھی ملی تھی. وَأُتُوا، اور وہ دیے جائیں گے. اب یہ جو ہے نا اتو، اس کا روٹ ہے الف تے یہ، عطایاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو بے ساتھ لگ گیا تو لانا. اور وہ لائے جائیں گے، نہیں دیے جائیں گے مراد ہے. متشابہہ، متشابہ شین بے ہے، ملتے جلتے، شبہ اور شب اور شبیہ اسی سے ہے. شین بے ہے یعنی ان کے رنگ یا شکل یا ان کے اندر ایک ریزمبلنس ہوگی. متشابہہ یعنی ان کے اندر ریزمبلنس ہوگی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن، ازواج زوج کی جمع ہے. زوج جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم مثل چیز کے. اسپاؤس یا پارٹنر کا معنی بھی ہوتا ہے اس کا، پارٹنر یا اسپاؤس. نر ہو یا مادہ ہو، یعنی میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے اردو میں تو زوجہ استعمال ہوتا ہے نا عورت کے لیے، لیکن عربی میں عورت کے لیے بھی زوج ہے اور مرد کے لیے بھی زوج ہے.
اسپاؤس کے معنوں میں. ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے، یعنی بیویاں مراد ہیں یہاں. مطہرۃ پاکیزہ. مطہر جو ہے طہرے، طہر سے طہارت اسی سے لفظ نکلا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت. ظاہری سے مراد کیا کہ انسان کے جسم میں جتنی بھی غلاظتیں ہیں، اس کی ناک یا آنکھ یا کان یا منہ سے یا جسم کے باقی حصوں سے یا ایک ایک مسام سے جو پسینہ وغیرہ نکلتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں انسان کتنا بھی صاف رہنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں سے اس کی غلاظت سر سے پاؤں تک نکلتی ہی رہتی. لیکن جنت میں انسان کو ان ساری مصیبتوں سے نجات ہو جائے گی. تو یہ ظاہری نجاستیں، ان سے بھی صاف ہوگا انسان. اور باطنی نجاستیں جیسے بد اخلاقی یا عیب یا خیانت یا دھوکہ یا فریب، کیونکہ منافق تو وہاں جائیں گے نہیں، تو اس لیے ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے جو ان غلاظتوں سے اور ان منافقتوں سے پاک ہوں گے، یعنی صاف ہوں گے، اندر باہر سے صاف ہوں گے. مطہرہ. اب وہ پھل تو اپنی جگہ، نہریں تو اپنی جگہ، باغ تو اپنی جگہ، لیکن جو انسان ہوں گے ان باغوں میں وہ بھی پاک صاف ہوں گے. اسی لیے مومنوں پر دنیا میں آزمائشیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں جو ان کو وہ رگڑا دیے رکھتی ہیں، اور وہ اس چکی میں پس پس کے یا اس بھٹی میں تپ تپ کے. یعنی دنیا میں کتنی آزمائشیں ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. ہر لمحے کہیں نہ کہیں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو انسان ایسے میں صبر کر کے چلتا رہتا ہے اور ناگواریوں کو پیتا رہتا ہے. تو پھر وہ جنت میں جب پہنچے گا، اس بھٹی سے نکل کے اس باغ میں جب جائے گا صحیح سج بن کے، پھر ہمیشہ کے لیے خوشی اس کو ملے گی. وہم، اور وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. آخری لفظ جو ہے یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک مہر. سب کچھ ملے گا لیکن ہمیشہ کے لیے ہوگا، فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور. خیل آمدال روٹ اس کا، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. کوئی وہاں سے ان کو نکال نہیں سکے گا، کوئی ان کی چیز خراب نہیں ہوگی، نہ وہ خود بوڑھے ہوں گے، نہ ان کی چیزیں پرانی ہوں گی، نہ کوئی چیز آؤٹ آف فیشن ہوگی، اور نہ ہی انہیں بوریت ہوگی، اور حقیقی معنوں میں خوشیوں کو انجوائے کر سکیں گے. کیونکہ دنیا میں اگر سب کچھ بھی انسان کو مل جائے تو انسان کا اپنا ہی نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب سے بڑا فرق ہے جنت اور دنیا کا. ہم جس جنت کو پانا چاہیے، اس کے لیے جو محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے تو ہمیں وقت نہیں ہے، نہ ہم اس کی فکر کرتے ہیں. اور جس چیز کو ہمارے ہاتھوں سے جلدی چلے جانا ہے، ساری اپنی انرجیز اسی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اس کو بنانے کے لیے دن رات غم کھائے ہوئے ہیں. پرائرٹیز بدل گئی ہیں نا ہماری. وہ اعلیٰ چیز نظروں میں ہے نہیں، اس لیے حقیر پہ ہی راضی ہو گئے. وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. اب یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جنہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ اس کے بعد اس کو پھر پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق اپنے عمل بدلے. ان سب کے لیے خوشخبری ہے. ان لہم جنات، کہ ان کے لیے کئی قسم کے باغات ہیں، بہت سے باغ ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کئی طرح کی نہریں بہتی ہیں. کوئی پانی کی ہے اور کوئی شہد کی ہے اور کوئی دودھ کی ہے اور کوئی شراب کی ہے. نہ ماننے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا اور ماننے والوں کا بھی بتا دیا گیا. نہ ماننے والوں میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور ماننے والوں میں ایمان کے ساتھ عمل والے آتے ہیں. یہ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو عمل کریں اچھے، کہ ان کے لیے پھر بہترین باغ ہیں، ان میں ان کے گھر ہیں، نہریں ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی وہ ان باغوں میں کسی قسم کا رزق، پھل بطور رزق دیے جائیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، اسی طرح کی چیزیں تو پہلے ہم کھایا کرتے تھے، ایسے ہی چیزیں تو ہمیں پہلے ملی تھی. یعنی
جنت کی چیزیں دیکھ کر پہلا کمنٹ یا پہلا تاثر جو اہل جنت کا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ یہ تو جانی پہچانی چیزیں. آپ نے دیکھو گا کہ کوئی پھل جب آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ کی ایک ریزرویشن ہوتی ہے یا ایک جھجک ہوتی ہے یا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, یا آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا چکھتے ہیں ڈر کے, اچھا یہ ٹھیک ہوگا معلوم نہیں, پھر کہتے ہیں ہاں کھا سکتا ہوں. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کوئی نئی چیز شروع کرانے میں کتنی مشکل ہوتی نا, یعنی جب وہ ایک فوڈ کے عادی ہو جاتے ہیں, کئی بچے اتنے سال دودھ نہیں چھوڑتے, کھانا ہی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوتا, ان کو طبیعت ہی نہیں مانتی, وہ دیکھ کے کہتے یہ ہم نے نہیں کھانا. لیکن جن چیزوں سے وہ مانوس ہوتے ہیں, جو ان کو اچھی لگتی ہیں, وہ چاہے ایک آدھی ہو انہیں پہ گزارا کرتے ہیں. تو یہ انسان کی ویکنس ہے اور انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی ایک طلب ہے کہ وہ اپنی مانوس, من پسند اور جانی بوجھی چیزیں کھانا چاہتا ہے. تو جو عادت ہو جاتی ہے یا جس چیز سے مانوس ہو جاتے ہیں, یوز ٹو جسے کہتے ہیں نا, یوز ٹو ہو گئے, اس کے بغیر لگتا ہے پیٹ بھی نہیں بھرا. تو اسی لیے جب وہ جنت کے پھل دیکھیں گے, اگرچہ وہ اپنے کوالٹی میں, اپنے مزے میں, اپنی ہر چیز میں بہت ہی بہترین ہوں گے, لیکن وہ دیکھنے میں ایسے لگیں گے کہ جیسے نون ہے, جانے بوجھے ہیں. اسی طرح کے ہی تو کھاتے رہے ہم, ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا, اور ان کو اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے. یعنی دنیا کے پھلوں سے کس اعتبار سے ملتے جلتے ہوں گے؟ یوں لگتا ہے جیسے ظاہری اعتبار سے ہی کچھ نہ کچھ ریزمبلنس ہوگی, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ صرف نام کی حد تک ہوگی یا شکل کی حد تک. جیسے قرآن پاک میں کئی پھلوں کے نام بھی آتے ہیں نا, کہ جنت میں کون کون سے پھل ہوں گے. مثلا انار کی بات ہے, انگور کی بات ہے, کھجور کی بات ہے, زیتون کی بات ہے, انجیر کی بات ہے, یا پھر بناناس کی یعنی کیلے کی بھی بات ہے, سدر مخدود و طلح ممدود, تو بیروں کی بات ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں نام بھی وہی ہیں, تو یہ ریزمبلنس کس میں ہوگی؟ ناموں میں تو ہے ہی, جیسے ابھی ہمیں بتایا گیا, یا پھر کسی حد تک شیپ میں ہوگی, لیکن اس کا ٹیسٹ اور اس کا جو آگے جو کچھ مزہ ہے اور جو اس کی خوشبو ہے اور جو اس کا فائدہ ہے, وہ تو ظاہر ہے. پھر جنت اور دنیا کا جو فرق ہے وہ ہے ہی. یعنی یہ نہیں کہ دیکھ کے انسان کہے گا اچھا پھر وہی, یہ نہیں کہیں گے, یعنی اس سینس میں اچھا پھر وہی نہیں, وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا, اور ان کو مانوس کرنے کے لیے ملتی جلتی چیزیں ہی دی جائیں گی. ورنہ جنت تو وہ جگہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. بخاری کی روایت ہے کہ جنت ایسی جگہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی انسان نے اس کا گمان نہیں کیا. تو متشابہہ کا بھی اپنا ہی ایک لطف ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ. اور صرف بیوی ہی مراد نہیں, بیویوں کے لیے شوہر کی بات بھی اسی جملے کے اندر ہے, کیونکہ ازواج کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. تو کلام کی مناسبت سے اللہ زینہ کی چونکہ بات ہو رہی تھی, آمنوا عامل مذکر کی صیغے ہیں, لہم کی, تو پھر اسی سیکوینس میں آگے آ کر کس کی بات ہو گئی؟ ازواج کی بات ہوئی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ. ورنہ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں آتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. کیا معنی اس کا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ, تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے ساتھ وعدہ کر لیا. کیا؟ انی لا اضیع, بے شک میں نہیں ضائع کروں گا, عمل عامل, کسی عمل کرنے والے کا عمل, من ذکر او انثی, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعضکم من بعض, تم میں سے بعض سے ہی تو ہو,
کیونکہ کوئی بھی انسان مرد اور عورت دونوں کے بغیر تو وجود میں نہیں آتا. ایکسیپشنل صورتیں تو ایکسیپشنل ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن ہر عورت یا ہر مرد میں عورت اور مرد دونوں کا ہی باہم حصہ شامل ہے. تو یہاں پر بھی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جسمانی اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے نہیں. ظاہر و باطن کی پاکیزگی، اخلاق اور کردار کی پاکیزگی، یعنی کسی کو پھر کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی. اور وہ سارے فیکٹرز جو باہم شوہر اور بیوی کے درمیان کھچاوٹ اور نفرت اور ایک دوسرے سے ناراضگی اور دوری کا سبب بنتے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. مطہرتن کی بات کر کے ان سارے اسباب کو دور کرنے کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے عموماً دنیا میں ایک دوسرے سے کھچاؤ ہو جاتا ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان کھچاؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس میں بعض اوقات تو جسمانی گندگی بھی ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ اپنے جسمانی طہارت کا، صفائی کا اور اپنے زیب و زینت کا خیال نہیں رکھتے. اس سے دونوں کے درمیان ایک کیا پیدا ہو جاتی؟ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. اور اس میں خصوصاً عورتوں کا رول زیادہ ہے کہ عورتوں کو اس اعتبار سے اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہوں، نہ کہ نفرت کا. دوسری کون سی ریزن یا کون سا فیکٹر ہوتا ہے جس سے آپس میں کھچاؤ آتا ہے تعلقات میں؟ اخلاق. اگر اخلاق اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ باہم ایک دوسرے سے موافقت ہوتی ہے. اخلاق خراب ہو، غیظ، غضب، غصہ، اور بعض اوقات کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، خام خواہ شیطان کی ڈالی ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو وسوسے کیا ہے؟ شیطان کی نجاست. تو جنت میں ہر چیز سے پاک ہوں گے، ظاہری میل کچیل سے بھی، باطنی طور پر بھی، برے خیالات سے اور بے وفائی سے، اور اس کے علاوہ وسوسوں سے، مس انڈرسٹینڈنگ سے. ہر وہ چیز جو تعلقات کو خراب کرنے کا باعث ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، صرف ازواج نہیں کہا گیا بلکہ ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت کی عورتوں کے بارے میں ایک حدیث ہے مشکات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے، صرف دیکھے زمین پہ، تو ساری دنیا روشن ہو جائے. اتنا حسن ملے گا عورتوں کو، ساری زمین روشن ہو جائے، اور زمین اور آسمان کے درمیان کا سارا حصہ خوشبو سے معطر ہو جائے. اتنی زبردست خوشبو ان کو دی جائے گی. ایسے چہرے ہوں گے کہ جو سورج سے زیادہ چمکدار، پوری زمین کو چمکا دیں. ایسی خوشبو کہ جو پوری زمین کو اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس سب کو خوشبو سے بھر دے. اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے، یعنی جنت کی عورت کا لباس، دوپٹہ، صرف دوپٹہ، دنیا و ما فیہا سے بہتر. جو دنیا میں دوپٹہ نہیں لیتا اس کو وہاں رکھنے کی تو عادت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ہم ٹوپی بھی کافی سمجھتے ہیں، دوپٹہ اڑتا ہی جا رہا ہے. بہرحال تو اس کی جو اوڑھنی ہے، خمار، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر. اب دیکھیں شادی ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کام لوگ دوپٹوں پہ کرواتے ہیں، کیونکہ وہ اوڑھنی اور اوڑھ کر وہ زیادہ خوبصورتی. تو اسی لیے یہاں بھی دوپٹے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس کے اوپر والا لباس ہے وہ بھی اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا. اور اب سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ پھر اچھا وہ کون سی عورتیں ہوں گی، وہ حوریں ہوں گی کہ وہ عورت؟ جنت کی عورت کہا گیا ہے، اتنا ہی معنی کافی ہے، وہ جو بھی ہوگی لیکن جنت کی عورت. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دنیا میں جو عورتیں ہیں اور جو نیک عمل کر کے وہاں پر جائیں گی، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی حور سے، وہ تو سب سے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اب اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ پھر اچھا وہ وہی شوہر ہوں گے جو یہاں ہے
یا وہی بیویاں ہوں گی جو یہاں ہیں، یا وہ کوئی اور وہاں ملیں گی، یا پھر عورت اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر وہ بیچاری کیا کرے گی، شادی سے پہلے ہی کوئی مر گیا تو پھر کیا ہوگا. تو وہاں شادی ہو جائے گی. کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی بیویاں دوزخ میں چلی جائیں گی، اور کئی ایسے عورتیں ہوں گی جن کے شوہر چلے جائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں نئے سرے سے جوڑے بن جائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ عموماً لوگ پھر حوروں کے مسئلے پہ آ جاتے ہیں اور اس پہ بحثیں کرنے لگتے ہیں. بات یہ کہ جنت ہے ہی ایک خوشی کی اور ایک سکون کی جگہ. وہاں اللہ تعالیٰ دل بھی ایسے انسانوں کے بنا دیں گے کہ نہ اس میں کوئی حسد ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی غم ہوگا، نہ غصہ ہوگا کسی پر، نہ جیلسیز ہوں گی، کیونکہ مطہرہ ہے نا. ابھی جو ہم نے پڑھا مطہرہ، پاکیزہ، تو یہ دلوں کی پاکیزگی بھی ہے، خیالات کی پاکیزگی بھی ہے. وہ جو جلن کڑن گٹن جو دنیا میں ہے وہ وہاں نہیں ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں. دنیا میں تو ایک عورت بیچاری بیاہ کے جاتی ہے، جتنی مرضی اچھی دلہن بن کے جائے، جو کچھ پھر آگے قسمت بستی ہے یا نہیں بستی. لیکن جنت میں کوئی کسی کو گھر سے نہیں نکال سکے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے کی دھمکی نہیں دے گا، یا نکالنے کی، یا طلاق دینے کی. یا اور جنت کی عورتیں ہوں گی بھی اتنی بااخلاق کہ ان کو طلاق دی بھی کیوں جائے، لیکن ویسے بھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے وہ گھر ملے گا. دنیا کے گھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کس دن ہم سے ہمارے گھر لے لیے جائیں. نو ون نوز. خصوصاً عورتوں کو بہت محبت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں سے، سامان سے، گھر سے، ایک ایک چیز. جتنا چاہیں چمکائیں، جتنا چاہیں سجائیں، لیکن چھوڑنا ہے، یہ یاد رکھیں. جتنی چاہیں توجہ دے دیں اس پر، تو اس لیے ضرورت ہی کی دیا کریں، اور باقی وقت آخرت کے گھر کو سنوارنے کے لیے. اب یہ جو خالدون کی بات ہے بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں، اور اے جنتیوں اب موت نہیں. جو فریق جس حالت میں ہے اب اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا. کہتے ہیں کہ اس جملے کو سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے، اگر خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے، اور اسی طرح جہنمی بھی اتنے غمگین ہوں گے کہ اس وقت اگر کوئی غم سے مر سکتا تو مر جاتے. اس کے بعد ہمیشگی، جو مل گیا ہمیشہ کے لیے مل گیا. ہم فیہا خالدون، یہ ہے اصل قیمت جنت کی. اس کے مقابلے میں دنیا کی کس چیز کو لائیں گے؟ کس چیز کو؟ کون سی چیز پرماننٹ ہے ہمارے پاس؟ کوئی بھی نہیں ہے. پھر کون سی چیز اس قابل ہے کہ اس کی خاطر اپنی آخرت برباد کی جائے؟ کون سی چیز؟ کوئی بھی نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اب دیکھیں کہ عموماً انسان کا کیا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس رہنے کو جگہ اچھی ہو، گھر ہو، گارڈن والا گھر ہو، گڈ پلیس، گڈ فوڈ، گڈ کمپنی، اچھی کمپنی ہو، ساتھی اچھا ہو. یہی تمنائیں ہوتی ہے نا. اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہو، یہ رونقیں ختم نہ ہو، یہ جدائیاں نہ ہو. یہی چاہتا ہے نا انسان کہ جو ملا چھن نہ جائے. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. جوڑے بنتے ہیں، اکٹھے ہوتے، کتنی بھی محبت ہو، کتنی بھی باہم انڈرسٹینڈنگ ہو، ہمیشہ نہیں رہ سکتے. معلوم نہیں کون پہلے جائے گا کون بعد جائے گا، لیکن وہاں ان سارے غموں سے نجات ہو جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کوئی غم اور فکر اور پریشانی ہے ہی نہیں، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ غم ہے، نہ خوف ہے، سکون ہی سکون. لہذا اس جنت کی قیمت بہت بڑی. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بڑی مہنگی ہے وہ جنت. وہ مفت میں ہاتھ آنے والی چیز نہیں.
اس کی قیمت دینی پڑے گی، اور اگر کوئی دینے کو تیار نہیں تو پانے کے لائق بھی نہیں. اعمال کی بیسس پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اعمال کے بدلے میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائیں گے. ہاں کوشش شرط ہے، جنت اللہ کی رحمت ہے، جنت انعام ہے اصل میں. تو پھر ابھی جو میں نے کہا کہ نہیں عمل کے بدلے میں نہیں ملے گی، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، عمل کی اس سینس میں ضرورت ہے کہ انسان کی کوشش دیکھی جائے گی اور اس کوشش کو سامنے رکھ کر اس کو انعام دیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ ہم اپنے عمل کے بدلے خرید سکتے ہیں جنت، کہ یار ہمارا کو حق ہو جائے اللہ پر کہ ہم اتنے عمل کر کے لائیں، لہٰذا ہم پوری زندگی کے ابد الدہر بھی اگر ہم ہمیشہ ہمیشہ کچھ کریں نا، پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے تو اللہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو اس لیے اس کی قیمت تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن انعام کے طور پر ملے گی ان کو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اسی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ان کا بچہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا جنت میں بھی ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی؟ نہیں، جنت میں نماز تو نہیں پڑھنی پڑے گی، لیکن ذکر خود بخود زبان سے جاری ہوگا، ایسے جیسے ہمارا سانس خود بخود جاری ہوتا ہے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے اس وقت آپ سب سانس لے رہے ہیں، کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نہیں، تو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نماز تو نہیں پڑھنی پڑے گی، لیکن ذکر سب جنتی کریں گے، اور وہ ذکر سانس کی طرح خود بخود انسان کے اندر سے نکل رہا ہوگا، اور اس کے لیے بھی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. اب دیکھیں کہ کوئی ایسی محفل یا کوئی ایسا مقام جہاں پاکیزہ خیالات، پاکیزہ کردار، پاکیزہ اخلاق لوگ رہتے ہوں، تو آپ دیکھیں وہ جگہ دنیا میں بھی آپ کو جنت لگے گی. تو جنت میں جانے سے پہلے انسان اس دنیا میں بھی ایک طرح سے جنت کا ایکسپیرینس کرتا ہے اگر وہ اس پاکیزگی کی طرف توجہ کرے. اور قد افلح من تزکا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب یستحیی ان یضرب ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ثا نرمی سے، جس طرح سے ذال اسی طرح سے ثا، اس میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے. مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها دیکھیں مثلا ما پھر سے پڑھیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة
مثلا ما بعوضة فما فوقها فوق 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 اونچی آواز سے فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون آمنوا نون صحیح پڑھا ہے میں نے. نون غنہ کی آواز نہیں آئے گی, ٹھیک ہے؟ جو اردو میں ایک نون غنہ ہوتا ہے نا, کیوں میرے سے, وہ والی آواز نہیں آئے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أنه الحق من ربهم أنه الحق حق أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا فَيَقُولُونَ یا کے اوپر صرف زبر ہے, اس کو لمبا نہیں, یقولون نہیں پڑھیں گے, یقولون. فیقولون فیقولون ماذا أراد الله أراد الله اس حمزہ کو واضح کریں. ماذا أراد الله أراد الله أراد الله بهذا مثلا مثلا بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا پھر سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل لام پہ جو پیش ہے اس میں لو کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، لو. اور وَيَهْدِي اس کو یہدی یوں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہدی وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَيَهْدِي دال کے آگے یا نظر آ رہا ہے، اس کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہدی یوں نہیں، یہدی. پھر سے وَيَهْدِي وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یضل نہیں ہے، یو وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. پھر سے فاسقین إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين إلا الفاسقين إلا الفاسقين فاسي سی پھر سے پھر سے وما یضل لام کو کے اوپر صرف پیش ہے نا، اس کو بھی لمبا نہیں کھینچیں، یضلو یوں نہیں پڑھنا، یضلو اس کو مارک کر لیں. پھر سے وما انا بے شک اللہ اللہ لا یستحیی نہیں حیا فرماتا شرماتا ان کہ یضربا وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما خواہ بعوضتن مادہ مچھر کی ہو فما یا جو فوقہا اوپر ہے اس کے فاما تو رہے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں انہو کہ بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما اور رہے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا ساتھ اس مثلا مثال کے یدل وہ گمراہ کرتا ہے بہی ساتھ اس کے
کثیرن کثیر کو یعنی کثیر تعداد کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن کثیر کو یعنی کثیر تعداد کو، وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا، بہی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین فاسقوں کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی، یستحیی کا روٹ ہے یہ حیا کا لفظ اسی سے ہے، حیا کرنا، شرمندہ ہونا، جھجک محسوس کرنا۔ بے شک اللہ تعالی نہیں جھجک محسوس کرتا، ان کے یضربا، یضربا کا روٹ دواد رے بے ہے، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، لیکن جب مثال کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا، مثال مارنا نہیں بلکہ مثال بیان کرنا۔ اور مثال بیان کرنا کیا معنی ہے؟ یعنی کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسری بات سمجھ آ جائے۔ جیسے اردو میں لفظ ضرب المثل ہے نا، ضرب المثل ہے نا اردو میں لفظ، کبھی نہیں سنا؟ ضرب المثل کیا ہوتی؟ مثال بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی عربی سے ہی لیا گیا ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی مثال، اور مثلاً کے ساتھ جو ما آیا ہے تو مثلا ما کا معنی ہے کوئی سی بھی مثال۔ بعوضتاً جو مچھر کی ہو، بعوضتاً کا روٹ ہے بے عین ضاد، اس کی جمع بعوض ہے، بعوضہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو بعوضہ مچھر۔ بعوضہ کا لفظ باز سے ہے، باز کس کو کہتے ہیں؟ باز حصہ، پارٹ آف اٹ، یعنی اس کی اوریجن یہ ہے۔ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، یعنی پوری نظر بھی نہیں آتی نا، باز حصہ نظر آتا ہے اس کا، صحیح ہے؟ آپ اپنی نیکڈ آئی سے مچھر کی آنکھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پر نظر آتے ہیں اس کے، یہ ٹانگ نظر آتی ہے اس کی، تو باز حصہ نظر آتا ہے نا، تو بعوضہ ہے یہ۔ بعوضتاً فما فوقہا، فوق، فوق اوپر کو کہتے ہیں، اور نیچے کو کیا کہتے ہیں؟ فوق اوپر، تحت نیچے، تو بس یہ تحت کا اپوزٹ ہے، فوق اوپر، اپ، فوقہا۔ فاما، اما جو ہے اس کا معنی ہے رہے یا تفصیل بیان کرنے کے لیے، حرف تفصیل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تو یعنی جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، یعنی یہ معنی دے رہا ہے اما۔ الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں۔ اب کچھ روٹس میں دوبارہ نہیں بتا رہی، کیوں؟ اس کا معنی ہے کہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ انہو بے شک وہ، بے شک وہ میں اگرچہ اشارہ مثال کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد رسول یا قرآن یا اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ ہو کی ضمیر ان تینوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، کہ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول بالکل سچ ہے، جو ہمیں بیان کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، یہ قرآن بالکل سچ ہے، اگر اس میں مچھر کی مثال یا مکھی کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں شک کی ضرورت نہیں۔ انہ الحق، حق کس کو کہتے ہیں؟ سچ، بالکل درست بات، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے۔ ارادہ یرید، ارادہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چاہنا، کیا چاہتا ہے اللہ۔ مرید کا لفظ بھی اسی سے، مرید لفظ سنا کبھی؟ فلاں مرید ہے، تو مرید کا کیا معنی ہوتا ہے پھر؟ چاہنے والا۔
ٹھیک ہے. ماذا اراد اللہ، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا، بی ساتھ، ہذا اس، مثلا مثال کے، یعنی اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا مطلب کیا ہے. یدلو گمراہ کرتا ہے، یدلو گمراہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح گمراہ قرار دینا بھی، یعنی ایک شخص جب غلط کام کرے تو اس کو گمراہ قرار دے دینا، ٹھیک ہے نا. یعنی کسی کو اس کے غلط کاموں کی بنا پر گمراہ ثابت کرنا کہ یہ ہے ہی گمراہ، کسی کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے. یدل بہ کثیرا، گمراہ قرار دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو، یعنی جب ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں، دراصل اپنا ہی گمراہ ہونا ثابت کرتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وا اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اسی مثال کے، کثیرن بہت سے لوگوں کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقوں کو. فاسقین کا لفظ جو ہے یہ فسق سے نکلا ہے. فسق، فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکلنا. فسق حد سے باہر نکلنا، رد کر دینا، اللہ کا حکم ریجیکٹ کر دینا، گویا نافرمانی کرنا، یعنی ہم نہیں مانتے. یعنی لفظی معنی کیا ہے فسق کا؟ ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں جو لفظ فا سے شروع ہوتے ہیں، فے سے، یعنی ان کے اندر کھلنے کا، جدا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثلا فجر کس سے شروع ہوتا ہے؟ فجر، فا سے. کیا معنی ہے فجر کا؟ اندھیرے اور روشنی کا الگ ہونا، پو پھوٹنا جس کو کہتے ہیں، پھٹنے کا معنی نا. اسی طرح فلق، فلق کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، صبح. تو صبح بھی کیا ہوتی ہے؟ رات سے الگ ہو جاتی ہے نا، اندھیرا چلا جاتا ہے، صبح سامنے آ جاتی، اس میں بھی الگ ہونے کا معنی ہے. اسی طرح فخر، فخر کرنا، کیا معنی ہوتا ہے فخر کرنے کا؟ شیخیاں بگارنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرنا. تو یعنی ایک طرح سے پھٹنا تکبر سے، یعنی تکبر اندر تھا نا پہلے، تو پھر وہ فخر کرتے وقت کیا ہوا؟ پھٹ پڑا، باہر نکلا. اسی طرح فرح، فرح کا لفظ آتا ہے. فرح کا مطلب خوشی. اب جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا منہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے نا. خوش ہو ذرا، نہیں منہ بند کر کے خوش ہو. منہ بند کر کے خوش نہیں ہو سکتے آپ. خوش ہونے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ منہ کھل جاتا ہے آپ کا، اسمائل جب آپ کرتے ہیں. تو آپ کو کیوں بتا رہی ہوں یہ باتیں؟ کہ فے سے شروع ہونے والے فعل کے اندر کھلنے، الگ ہونے، جدا ہونے، پھٹنے، الگ الگ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ غور و فکر فرمایا کریں. جب ایسے لفظ پڑھیں تو ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے اور آپ محسوس کریں گے کہ اس وقت جب ایک بات گہرائی میں جا کے سمجھ آتی ہے نا، باشعور ہونا یہی تو ہے، معاملے کی تہہ تک پہنچنا، صرف اوپر اوپر سے نہیں مانا جاننا. تو اس وقت وہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ صرف ظاہری معنی پڑھنے سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو فسق کا لفظی معنی بھی ہوتا ہے نکلنا، خروج، باہر نکلنا. تو جو شخص اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے، یا جیسے آپ میں سے کوئی شخص اگر لائن سے باہر نکلتا ہے تو یہ نکلنا کیا ہے؟ الگ ہونا ہے نا. یعنی سارے لوگ ایک سسٹم میں ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے؟ الگ ہو رہا ہے. تو اسی طرح فسق جو ہے وہ اطاعت کے اپوزٹ ہے. اطاعت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی بات خوشی سے ماننا. اور فسق کیا ہے؟ اللہ کی بات رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا. اور فاسق سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے، فاجر، فجر.
فجور سے. فجور بھی اسی معنی میں ہی ہے. جو شخص کھلم کھلا گناہ کرے، کھلے گناہ، وہ فجور ہوتے ہیں، یعنی فجور کا ارتکاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھاری تو نہیں پڑ گئی باتیں؟ نہ لکھے بے شک، صرف سمجھ لیں. چلیے، تو فاسقین جو نافرمان ہیں، جو اللہ کی حدیں توڑتے ہیں، توڑ کے باہر نکلتے ہیں، جو اپنے آپ کو کسی ڈسپلن کا پابند نہیں بنانا چاہتے، اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے، کسی حد کا خیال ہی نہیں رکھنا چاہتے. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے. کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے وہ نہیں شرماتا. اور وہ مثال بعوضۃً، خواہ مچھر جتنی چھوٹی چیز کی ہی کیوں نہ ہو. فما فوقہا، یا اس چیز کی جو مچھر کے اوپر ہے، اس کی کیوں نہ ہو، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو تو ماننے میں کچھ مشکل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو مان گئے اور انہوں نے سب کچھ مان لیا جو بھی اللہ کی طرف سے آیا. مثالیں سن کر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، بالکل حق ہے، درست ہے، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، اللہ ہی کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو ایسے انکار کرنے والے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن میں کوئی مثال پڑھتے ہیں تو وہ ان مثالوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور برے برے خیالات آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے کیا مطلب ہے، کیوں بیان کی اللہ نے، اس مثال کی کیا ضرورت ہے، اس مثال کا کیا فائدہ ہے. وہ پھر حجت بازی کرتے ہیں، شوشے بازی کرتے ہیں. یدل بہ، وہ گمراہ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ، یا اس دین کے ساتھ، یا اسی مثال کے ساتھ. کثیرن، بہت سے لوگوں کو. وَیہدی بہ کثیرا، اور اسی مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. تو ہی سے مراد یہاں یہ مثال بھی ہو سکتی ہے جس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر قرآن اور رسول اور ان سے متعلق چیزیں. اچھا، تو چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ وہ گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر لوگوں کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، سب کو نہیں گمراہ کرتا. وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ اس کے ساتھ فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو حدوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے، جو عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، جو گمراہی رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الصف میں آتا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. انہوں نے خود سیدھا راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہا، اللہ نے بھی نہیں دکھایا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لو. صورت تو کوئی نہ بنا سکے، لیکن اللہ کی نازل کردہ کتاب کی بعض باتوں پر اعتراض کرنے لگے. اور ان میں سے ایک اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں، اور خاص طور پر منافقوں کا حال کھولنے کے لیے جو مثالیں بیان ہوئی تھی
تو ظاہر ہے وہ ان کو اپنے خلاف لگی. ان کو اچھی کہاں لگی ہوں گی کہ ان کے دلوں کے حال کھول کے رکھ دیے گئے, ان کے عمل واضح کر دیے گئے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے تو رک جاتے ہیں, دین کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں, اور جب کوئی آسانی ہوتی ہے, کوئی فائدہ ملنا ہوتا ہے دین کے ذریعے, تو پھر دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں, دین کی طرف آ جاتے ہیں, دین کے حکم پہ چلنے لگتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جس شخص کا یہ طرز عمل ہو, اگر اس کے طرز عمل کو کھول کے بیان کر دیا جائے کسی مثال کے ساتھ تو اس کو اچھا تھوڑی لگے گا. تو ایسے لوگ قرآن جن کے خلاف جاتا ہے, یعنی جن کو قرآن کا حکم اپنے خلاف نظر آتا ہے, پھر وہ خود کو تو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کو بدل دیں. اور بدل کہاں سکیں گے؟ بدل بھی نہیں سکتے, اس جیسا اور کوئی بنا کے لا بھی نہیں سکتے, اس کو چھپا بھی نہیں سکتے, اسے کہیں گم بھی نہیں کر سکتے. لہذا آخری حربہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر سے شوشے نکالے جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی شخص کا کوئی طرز عمل آپ کو بالکل ٹھیک نظر آتا ہے, لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود وہ شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی شوشے نکالنے لگتے ہیں, کوئی ایسی باتیں پکڑنے لگتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بدنام کیا جائے, اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جائے لوگوں کے دلوں میں بھی, تاکہ لوگ اس کے پاس نہ آئیں, اس سے ہدایت نہ پا سکیں, اس سے کچھ سیکھ نہ سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں, اور پیغمبروں کے بعد جتنے بھی لوگ لوگوں کو خالص اللہ کی طرف بلاتے رہے, ہمیشہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا اور ان پر الزامات بھی لگائے گئے, تہمتیں باندھی گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بہترین کلام پیش کر رہے تھے اللہ کی طرف سے, ان کو کیا کہا گیا؟ شاعر ہیں, یا مجنون ہیں, یا کاہن ہیں. حالانکہ ان میں سے کوئی ایک خطاب ایسا نہیں تھا جو آپ کے اوپر چسپاں ہو سکتا تھا, کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ میں جنون کی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں. سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ 40 سال تک کبھی شعر نہیں کہتے رہے, اور نہ ہی یہ قرآن شاعری کے معیار پہ آتا ہے, یہ تو اس سے بہت بلند ہے. سب کو پتا تھا کاہن یا نجومی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی کچی بات نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی اور آپ کے خلاف کہنے کو بات تھی نہیں, تو پھر اس طرح کے شوشے اڑائے گئے. تو یہ شروع سے لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو, جس بات کا کوئی توڑ نہ ہو, جس چیز میں کوئی خامی ثابت نہ کر سکے, پھر اس کی ہنسی اڑایا کرے, اس کے اوپر کوئی بیکار کی بات چسپاں کیا کرے. تو یہاں بھی انہوں نے قرآن کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے اعتراض شروع کر دیے کہ جب کوئی قرآن کی بات کرے گا تو ہم کہیں گے اچھا وہ قرآن جس میں مکھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے, دیکھو ذرا یہ اتنی بڑی کتاب ہے, کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے, مکھی کی بات لکھی ہوئی, دیکھو اس میں کتے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, دیکھو اس میں گدھے کا ذکر بھی آتا ہے, دیکھو اس میں تو ہاتھی کے نام سے ایک سورت ہے, گائے کے نام سے ایک سورت ہے. کہہ سکتے ہیں نا لوگ, بظاہر دیکھنے کو تو یہ بات بالکل صحیح لگتی کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہے قرآن میں, لیکن کسی نے یہ بھی سوچا کہ کیوں ہے یہ سب کچھ, کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا, کتے کا حال کس کے اوپر چشمہ آتا ہے اور گدھا کس کو کہا گیا ہے, ہاں, اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور گائے جس کی لوگ پوجا کرتے تھے اس کو جب ذبح کیا گیا تو پھر کیا نتیجہ نکلا. ہاں, یہ تو نہیں دیکھتے کہ ان چیزوں کا ذکر آیا کیوں ہے, لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان چیزوں کو مثال بنا کر وہ قرآن کی قدر و قیمت کم کرنا چاہتے تھے. اور یہ حربہ ہمیشہ حق کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان اللہ لا یستحی, اللہ بالکل نہیں شرماتا, اللہ کو کوئی جھجک نہیں, ان یضرب مثلا, کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے, مثلا ما, کسی بھی قسم کی کوئی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بالکل نہیں جھجکتا, اور نہ ہی اس کی شان میں یا اس کے کلام کی شان میں کوئی فرق آتا ہے, ہرگز نہیں. اور پھر تم مچھر کی بات کرتے ہو
اللہ تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ مچھر کے اوپر جو بہت ہی ایک نقطے برابر چھوٹی سی جون بیٹھی ہوئی ہے اس کے پروں پر، اس کی بھی مثال بیان کرے. مچھر تو پھر بڑی چیز ہے. مچھر کے پر کے اوپر جو جاندار ہے اس کا بھی پورا سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے. اللہ تو اس کی مثال بھی بیان کر دے گا. بتاؤ پھر تم کیا کرو گے؟ تم سمجھتے ہو مچھر حقیر چیز ہے، یا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی چیز حقیر ہے؟ یہ تمہیں حقیر نظر آتی ہے. اگر تم جانتے کہ مچھر کیا چیز ہے یا مکھی کیا چیز ہے یا مکھی کے کیا کام ہے. قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور گندی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے. لیکن اگر آپ صرف ایک مکھی کا جو کام ہے یا کارنامہ ہے اور جو کچھ وہ بناتی ہے شہد کی شکل میں اگر تم دیکھ لو تم حیران ہو جاؤ. تم نے دیکھا ہی نہیں اے لا علم لوگو، نا سمجھ لوگو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ حقیر سی مخلوق تمہارا کیسا کام خراب کرتی. آپ کو معلوم ہے کہ مچھر سے جو بیماری پھیلتی ہے ملیریا کی، اس سے تقریباً دنیا میں ہر سال 20 لاکھ موتیں ہو جاتی ہیں، جو کسی حادثے یا کسی ہارٹ اٹیک یا کسی جنگوں میں بھی نہیں ہوتی. یہ اتنی حقیر سی مخلوق ایسی تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو گویا اللہ کی یہ ایک مخلوق جو بظاہر حقیر نظر آتی ہے دراصل بہت زبردست طاقت رکھتی ہے. مچھر کہنے کو تو معمولی چیز ہے، لیکن یہ قدرت کے منیچرائزیشن آرٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. مچھر رات کے اندھیرے یا روشنی میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنے کے لیے پرواز کی اعلیٰ صلاحیتوں سے لیس ہوتا ہے. ان کے 4 پر ہوتے ہیں. یہ ریشمی پر انتہائی ہلکے مگر بے حد مضبوط ہوتے ہیں. ان پروں میں خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوتا ہے جو انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن فراہم کرتی ہے. ان پروں کی وجہ سے مچھر آگے کی سمت اڑتے اڑتے پیچھے کی سمت بھی اسی تیزی سے پرواز کر سکتا ہے. اللہ نے اسے 4 ٹانگیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے مچھر براہ راست اپنے شکار پر لینڈ کرتا ہے. مچھر کس طرح اپنے شکار پہ پہنچتا ہے، اس مقصد کے لیے قدرت نے مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے پیلپس لگائے ہیں یا نصب کیے ہیں. یہ آلے ہمارے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کر لیتے ہیں اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں وہ انہی آلات کی مدد سے ہماری جلد پر پھیلی ہوئی خون کی باریک نالیوں میں سے کسی ایک نالی کو خون پینے کے لیے منتخب کر لیتا ہے. مچھر خون نہیں پیتا، خون صرف مچھر کی مادہ پیتی ہے تاکہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کر سکے، اور اس کے پیٹ میں موجود انڈے اسی پروٹین سے نشو و نما حاصل کرتے ہیں. مچھر کی آنکھ میں 6 کونے والے ہزاروں عدسے ہوتے ہیں جو مچھر کو کسی بھی چیز کے لاتعداد زاویوں اور رنگوں سے آگاہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مچھر خون چوستا کیسے ہے. سب سے پہلے وہ اپنے ہونٹ کے ذریعے صحیح جگہ کو تلاش کرتی کہ مجھے کہاں ڈنگ لگانا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے انجیکشن لگانے کا مرحلہ ہوتا ہے نا، کہ خاص طور پر اگر رگ کے اندر لگنا ہو تو وہ ٹٹول کے دیکھتے ہیں اچھا کہاں سوئی ڈالنی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو جبڑے ہیں اگلے وہ اتنے شارپ ہوتے ہیں جیسے چاقو ہوتا ہے، اور اس کو آگے پیچھے کر کے کھال کاٹتا ہے. وہ آپ کی سکن کو کٹ کرتی ہے. پھر ایک شیٹ کے اندر اس کا ڈنگ ہوتا ہے، وہاں سے نکال کے وہ کٹی ہوئی جگہ کے اندر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، اور بلڈ ویسل تک پہنچ جاتا ہے اس کا ڈنگ. وہاں سے پھر وہ سرنج کی طرح خون سک کر لیتی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو انسانی بلڈ ویسل ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا بھی کوئی نقصان پہنچے تو فوراً دماغ تک وہ جاتا ہے اس کا اثر، اور وہاں سے ایک خاص کیمیکل جسم ریلیز کرتا ہے جو فوراً اس رگ کو بند کر دیتا ہے. اسی لیے خون پھر بہتا نہیں، خون رک جاتا ہے. لیکن اب مچھر جب اس کے جبڑے اس کو کاٹ بیٹھتے ہیں اور وہ خون نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو ڈنگ اندر ڈالنے سے پہلے وہ جم کیوں نہیں جاتا؟ وہاں وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتا ہے. جی، اس کا بندوبست یعنی کیمیکل ویپن کے ذریعے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. یعنی ایک طرح سے کیمیکل وار ہے یہ. اور پھر وہ انسانی جسم کو
اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ خون کو آنے نہ دے جتنا اس کو چاہیے. جتنا چاہیے وہ اس کو سک کر لیتا ہے، خون کو جمنے نہیں دیتا. اور چونکہ وہ کیمیکل جو وہاں چھوڑتا ہے اس کے اندر انزائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جلد ذرا سولن ہو جاتی ہے اور خارش کھجلی ہوتی ہے، اسی لیے وہ بعد میں سرخ سپاٹ رہ جاتا ہے. یہ جو سرخ سپاٹ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ اس کے جبڑوں کے آرے کے چیرنے اور اندر ڈنگ ڈالنے اور اس پہ کیمیکل چھوڑنے اور یہ سارا حملہ ہوتا ہے آپ کے اوپر باقاعدہ، جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس کے پاس اتنی آنکھیں ہیں اور اتنے چاروں طرف وہ دیکھتا ہے ڈفرنٹ اینگل سے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، اس لیے مچھر کو پکڑنا بھی آسان نہیں ہوتا. اور اتنا معمولی جانور ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ لوگ تقریباً مر جاتے ہیں ملیریا سے. فما فوقہا کے اوپر اب بات ہوگی. فما فوقہا کیا چیز ہے؟ آج صبح میں اس کا ترجمہ مختلف جگہوں سے چیک کر رہی تھی کہ مختلف مترجمین نے ترجمہ کیسے کیا. تو کسی نے لکھا ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، جو اس سے آگے ہے، جو اس سے کم ہے. کسی نے کم کا معنی کیا، کسی نے زیادہ کا کیا. حالانکہ فوق از اپ، یعنی اوپر، جیسے تحت نیچے ہے نا، فوق اوپر ہے کہ جو مچھر کے اوپر ہے. مچھر کے اوپر ایک چھوٹی سی جوں بیٹھتی ہے اس کے پر کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی جس کو آپ مچھر کی جوں کہہ سکتے، پیراسائٹ ہے وہ. اچھا، یہ پیراسائٹ جو نقطے برابر ہوتا ہے اس کا بھی پورا سسٹم ہے اپنا، ریسپریٹری اور ڈائجسٹو اور سرکولیٹری پورا سسٹم ہے اس چھوٹی سی جوں کا. فما فوقہا جو مچھر کے اوپر ہے. اور اللہ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کسی بھی مخلوق کا بیان کرے، خواہ وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو. تم سمجھتے ہو مچھر کو معمولی چیز ہے، حقیر چیز ہے. دیکھو مچھر کس طرح تخلیق ہوتا ہے اور کس طرح وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور کس طرح وہ اپنا کام کر لیتا ہے اور کس طرح وہ لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. اور مچھر تو پھر مچھر ہے، بعض حصہ اس کا نظر آتا ہے، اس کے اوپر جو چیز بیٹھی ہے اس کا تو بعض بھی نظر نہیں آتا آپ کو، لیکن وہ بھی ایک پورا پرفیکٹ لیونگ تھنگ ہے. اور کس طرح اس کا بھی پورا سسٹم ہے. اللہ کو اس چھوٹی جوں کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی کوئی جھجک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی کریشن ہے. اتنی چھوٹی چیز جو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کے اندر اتنے سسٹم اس نے بنا دیے. وہ کتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوں گے، وہ کہاں بنے ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ سارے. سوچئے ذرا، یعنی منیچرائزیشن کا وہ جو آرٹ ہوتا ہے، کیا آرٹ ہوتا ہے بندوں کا. اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اپنے پورے سسٹم ڈال دیے ہیں جس کے سامنے انسان بالکل عاجز ہے. تو قرآن معجزہ ہے، تو اسی طرح قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بھی ایک معجزہ ہے. تو اتنی زبردست چیز بنانے والا بھلا کیوں شرمائے کہ وہ اس کی مثال بیان کرے، اس کی یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی. ٹھیک ہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بیکار ہے؟ نہیں، کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. ہر چیز کا ایک مقام ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کینیڈا میں ایک علاقے میں جب مچھروں کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا تو اس سے اس علاقے میں ایسی بیماری اور ایسی مشکل پیدا ہوئی کہ انہیں دوبارہ لا کے بریڈ کرنا پڑا اور وہاں مچھروں کو چھوڑنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں حقیر ہیں، یا ان کی اگر کوئی مثال قرآن میں دے دی جائے تو یہ کوئی فضول بات ہو گئی؟ ہرگز بھی نہیں. یہ تم کم علم ہو، کم عقل ہو، اسی لیے تم یہ شوشے بازی کرتے ہو. کیونکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو تو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، وہ بصیرت رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ بات بالکل سچ ہے، یہ مثال بالکل سچ ہے، یہ قرآن بالکل سچ ہے، قرآن کا بھیجنے والا بالکل حق ہے. جیسا کہ وہ
تہجد کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی تو اس میں ہر چیز کے حق ہونے کا ہم اظہار کرتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ ایمان والے خوب جانتے ہیں یہ بالکل سچ اور حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. جو بھی بات بیان کی گئی ہے وہ رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو مانتے نہیں انکار کرنے والے ہیں انہی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. وہ کم عقل لوگ ہیں. فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ تھا, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مثال بیان کیوں کی گئی. اسی لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والے جب قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہیں پاتے تھے تو روتے تھے کہ اللہ کی بیان کی ہوئی مثالیں تو کافروں کو سمجھ نہیں آتی, انکار کرنے والوں کو سمجھ نہیں آتی, بے عقل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ایمان والوں کو تو خوب سمجھ آتی ہیں. تو کسی کا قرآن پر یہ اعتراض کرنا, یہ اعتراض کے انداز میں کہنا کہ یہ بات کیوں کی گئی, تو اپنی عقل کو کوسو, اللہ پر اعتراض مت کرو, اللہ پہ شکوہ مت کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی قرآن کے ساتھ, انہی مثالوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. قرآن پاک کی سورۃ فصلت میں آیت نمبر 44 میں سورۃ حامیم سجدہ 44 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًا کہ بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پانے کے بجائے اور اندھے ہو جاتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یعنی کوئی مثال قرآن کی پڑھتے ہیں یا آیت پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ تھا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تو لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, منافقت ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ تو وہ ان کی گندگی پر گندگی میں اور اضافہ کرتی. یعنی بیمار دل کو اچھی غذا کیا کرتی, یعنی جس شخص کو ہارٹ پرابلم ہو اس کو آپ اچھی سے اچھی غذا دیں, بلکہ اچھی غذائیں ان کے لیے موت کا سبب ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کو اچھے سے اچھا کلام فائدہ دینے کی بجائے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں کہ وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے, اسی کو جو طلب رکھتا ہے, جو چاہتا ہے, جو اس پر ایمان رکھتا ہے, جو اس میں شک نہیں کرتا, جو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے, اور جو اس سے ہدایت پانا چاہتا ہے. اس کے بارے میں سورۃ محمد میں فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ کہ وہ لوگ جو ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کو اور زیادہ ہدایت مل جاتی, اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی عطا کر دیتا ہے. ساری بات کس کی ہے پھر؟ طلب کی. طلب کی. پہلے دن آپ سے میں نے عرض کیا تھا یہ وہ چیز ہے جو آپ کو طلب کے مطابق ملے گی. جتنے آپ سچے ہوں گے اس کو لینے میں اتنی ہی زیادہ آپ کو ملتی چلی جائے گی. کیونکہ جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی نا یا اللہ مجھے سیکھنا ہے, بس مجھے ہر قیمت پر اس کو پانا ہے, مجھے لینا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی دروازے کھولتا جائے گا. اور اگر آپ ڈاواں ڈول ہوئے فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا مشکل آئی تو رک گئے, چھوڑ دیا, آسانی ہوئی تو چل پڑے, تو پھر تو نہیں بات بنے گی. اس کتاب اور اس کا علم پانے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ سچا ہونا پڑے گا.
اپنے اندر تڑپ لانی پڑے گی، یا اللہ بس مجھے چاہیے یہ، مجھے دے دے تو یہ. تو ہر چیز سمجھ بھی آتی جائے گی اور مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. والذین اہتدوا، جو ہدایت پانا چاہیں گے، زادہم ہدا، ان کی ہدایت زیادہ کر دے گا، جتنی جتنی طلب ہوگی اتنا اتنا دیتا جائے گا. وآتاہم تقواہم، کیونکہ جہاں چاہت ہوتی ہے نا وہاں انسان ہر طرح کی قربانی کر لیتا ہے. وہاں انسان اپنی نیند چھوڑ سکتا ہے، وہاں کھانا چھوڑ سکتا ہے، وہاں اپنی دل پسند چیزیں چھوڑ سکتا ہے، وہاں اپنی ہر چیز پر وہ چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ وہ پسند کی چیزیں چھوڑ سکتا ہے، بلکہ اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو بھی خندہ پیشانی سے لیتا جاتا ہے، ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، ان پر بھی وہ ہائے ہائے نہیں کرتا، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ہے نا اس زمین پر یہ. ویسے تو سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا، وہ مخلوق ہے اللہ کی، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. ہر چیز کریشن ہے، لیکن یہ کریشن نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس کا کلام، کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ. یعنی اس زمین پر جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے، ان سب میں بہترین چیز ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا کلام ہے. اب اگر اس سے کم چیزوں کے پیچھے تو ہم بھاگیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور اس کی پرواہ نہ کریں، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیں، اچھا جب وقت ملے گا زندگی میں کر لیں گے، تو پھر کیسے ملے گا؟ یہ پھر نہیں ملتا نا، پھر وہ پیچھے سے پیچھے چلا جاتا ہے، پھر رہ ہی جاتا ہے، پھر خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں آگے. قیمتی چیزیں یہ تو سونے چاندی سے بہتر ہے، مال و دولت سے بہتر ہے، دنیا کی ہر چیز سے بہتر. جو اس کی قدر پہچانے گا اور جو اس کی طلب رکھے گا، اللہ اس کے لیے ضرور راستے کھولے گا. اسی لیے کیا فرمایا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے وہ راستے دکھاتا ہے، ہدایت دیتا جاتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اگر گمراہ کرتا ہے تو نافرمان لوگوں کو، جو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کو الگ کر دیتے ہیں، انہی کو پھر بھٹکاتا ہے. کیونکہ بات یہ نا کہ جو ریجیکٹ کر دیں، رد کر دیں، چھوڑ دیں، اس کو ترجیح نہ دیں اور چیزوں کو دیں، پھر وہ کیوں دیں ان کو؟ سورۃ فصلت آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، سمود کو ہم نے ہدایت دی تھی، ہم نے ان کو راستہ دکھایا تھا. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے ہدایت پر اندھا رہنے کو ترجیح دی. انعمت علیہم بننے کی بجائے ضالین بننا پسند کیا، علم کے راستے پہ آنے کی بجائے لا علم رہنا پسند کیا. نہیں پتہ ہی نہ ہو تو بہتر ہے، اندھیرے میں ہی رہیں، نہ پتہ ہوگا اور ہم بہانہ کر دیں گے پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی، اس کو پرائرٹی نہیں دی، اور چیزوں کو ترجیح دی، دنیا کو دی، تو لہٰذا وہ اندھے ہی بنے رہے. تو یاد رکھیے 4 سبب سے ہدایت ملتی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نہیں ہدایت دیتا، اللہ بہت سو کو دیتا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، قرآن اور سنت سے مضبوط تعلق، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہرگز نہیں گمراہ ہوگے، ضالین میں نہیں شامل ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑ کے رکھو گے. تو ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن و سنت کو مضبوط پکڑنا، اس میں حجتیں اور شوشے نہیں نکالنا، بلکہ اس کو لے لینا، اٹھا لینا. نمبر 2، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اس سے بھی انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کتنی ہماری نشانیاں جو بکھری ہیں اور بہت سے لوگ ان سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، نہ آسمان دیکھتے ہیں، نہ زمین دیکھتے ہیں، نہ ستارے دیکھتے ہیں، نہ درخت دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں چیزوں کو اللہ کی. تو قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا عبادت ہے، غور و فکر عبادت ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی محبت دل میں آتی اور اس سے دل کھلتا ہے، ہدایت ملتی انسان کو، یا وہ سبب بن جاتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب
ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر کہا نہیں یہ نہیں رب ہو سکتا ہے تو ڈوب گیا، رب ڈوب نہیں سکتا. چاند دیکھا پھر کہا نہیں، پھر سورج دیکھا یہ تو سب سے بڑا، پھر کیا کہا یا اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو ضرور گمراہ ہو جاؤں گا. پھر اللہ نے دے دی نا. تو جو شخص بھی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے وہ اپنے رب کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے. اور جو پھیلی ہوئی کائنات ہے یہ ہم سب انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ عالمین ہے نا، یہ بنانے والے کی پہچان کرا رہی ہے. تیسری چیز دعاؤں کی کثرت. جہاں اٹکیں، جہاں بھٹکیں، جہاں پھسلیں، فوراً مانگے اللہ سے، اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تو کیا چاہتا، مجھے وہ بتا جو تو چاہتا ہے. اور چوتھی چیز ہے نیک لوگوں کی مجلسیں، مجالست الصالحین، علم کی مجلسیں، دین کی محفلیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ایسی جگہوں کو وزٹ کرنا، دیکھنا، ایسے لوگوں سے ملنا. جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی مسجدیں ہیں، کیسے کیسے سپیکرز آتے ہیں، کیسی کیسی کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ پرواہ نہیں کرتے، جاتے ہی نہیں. وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ آنے والا کس ملک سے آیا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، کوئی تعصبات، کوئی ادھر ادھر کی باتیں. جگہ تو موجود ہے نا، پتہ بھی ہوتا ہے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں تو پتہ کرنا چاہیے، خود بھی اور بچوں کو لے کے پہنچنا چاہیے. لیکن ہم صرف غفلت سے کام لیتے، اچھا پھر چلے جائیں گے نا، ابھی تو یہ مصروفیت ہے. بس اپنی من پسند کی پارٹیز ہو رہی ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، سیر تفریح ہو رہی ہے. کبھی ایسی بھی تو سیر تفریح ہو نا کہ جس میں کچھ سیکھنے کو ملے. جب ہم ایسی مجلسوں میں جائیں گے ہی نہیں، جب مسجد میں جائیں گے ہی نہیں، جب کسی علم کی مجلس میں بیٹھیں گے ہی نہیں، جب کسی علم والے کو سنیں گے ہی نہیں، کہاں سے رستہ مل سکتا ہے؟ نہ خود قرآن کھولتے ہیں، نہ کائنات کو دیکھتے ہیں، نہ مانگتے ہیں، نہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا ہمیں، اللہ ہی نہیں چاہتا ہم سیدھے ہوں. وہ چاہے گا تو ہمیں رستہ دکھا دے گا. آپ خود کچھ بھی نہ کرو تو وہ زبردستی تھوڑی دے گا. ہدایت وہ چیز ہے جو طلب کرنے سے ملتی ہے، جس کا تعلق چاہت سے، آپ کی چاہت دیکھی جاتی. تو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے فیصلوں، اللہ کی تخلیق اور اللہ کے کلام پر اعتراض کریں. ہم سوال تو کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہوگی، اس کے پیچھے کیا غرض ہوگی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں کہا، اس کی کیا لاجک ہے، یا اس کا تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، یا اس کو کسی بھی طرح حقیر سمجھیں، چھوٹی چیز سمجھیں. اس کا ہمیں حق نہیں. لا علمی کا علاج کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. نہیں پتا جان لیں، لیکن یہ نہیں کہیں کہ اٹ میکس نو سینس، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اللہ کی کسی کریشن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی سینس نہیں، اس کے پیچھے، یا اس کا کوئی مقصد نہیں، یا یہ تو ایسے یوز لیس ہے، یا اس کا کوئی کلام. ایون اس کے فیصلے جو ہماری ذات کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں ہوتے ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہم کہتے ہیں فلاں ہی کیوں، کسی پہ کوئی مصیبت ہے ہم پر ہی کیوں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. یہ سب اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. فاسق کا مطلب ہوتا ہے حد سے نکلنے والا. آپ نے ہر جگہ پر غور کرنا ہے کہ کہاں کہاں آپ لمٹس کراس کر رہے ہیں، کہاں کہاں حد توڑ رہے ہیں. اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مثلا پارکنگ کرنا ہی ہے تو آپ اپنی صحیح جگہ پر پارک کریں، وہاں حدیں نہ توڑیں. کسی کی گاڑی کے پیچھے نہ گاڑی کھڑی کریں. اب گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر کے خود ہم نماز شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں. اسی طرح ٹریفک لائٹ کو توڑنا بھی ایک طرح سے حد توڑنا ہے.